बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने अपनी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी ही ख़तरनाक बातें की हैं, जिनमें सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि अगर मुझे दीवार से लगाया गया या मुझे इतना मजबूर कर दिया गया तो फिर मैं वो सारे राज उगल दूँगा, वो सारी बातें अवाम के सामने ले आऊँगा जो मेरे सीने में दफन है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की मफादात की खातिर वो बातें नहीं कर रहा। तो इसलिए मुझे दीवार से मत लगाएं और मेरी पार्टी पीटीआई और आवाम इनके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा एक्शन ना लें कि मैं मजबूर हो जाऊं कि वो सारे राज में उगल दूँ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आखिरी जो एक महीना था, जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई और जिस दिन उस पर वोटिंग हुई, ये एक महीना और उससे पहले जब से उनके ख़िलाफ़ साजिश शुरू की गई उनकी हुकूमत को गिराने के लिए, तो सारी रिपोर्ट्स उनको मिल रही थी। ज़ाहिरी बातें, वो प्राइम मिनिस्टर थे और खुफिया तंजीमें बड़ी जो ISI वो भी, और उसके बाद IB, ये सारी वज़ीर-ए-आज़म के मातहत होती हैं, तो सारी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो उनको सब पता है कि वो अमरीकी मुरासला किसको लिखा गया था, किसके ख़िलाफ़ लिखा गया था, कौन कौन लोग उसमें मुलविस थे, किन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादिक का किरदार अदा किया। वो सारी बातें इमरान खान साहब को पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता नहीं। इसीलिए आज उन्होंने बड़ा खुलकर आखिरी वार्निंग दी है न्यूट्रल्स को और मुल्क के ताकतवर हलकों को कि अगर आपने मुझे मजबूर कर दिया इस हद तक कि मैं दीवार से लगाने की कोशिश की या सियासत से, पॉलिटिक्स से मुझे आउट करने की कोशिश की, तो सारे नाम मैं उगल दूंगा। बल्कि मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि उस वीडियो में सारी हकीकतें उन्होंने, जितने भी नाम थे, जितने भी लोग उनकी हुकूमत को गिराने में मुलविस थे, सब के नाम, और जो जो उनकी जान लेना चाहते हैं उनके नाम भी उन्होंने उसमें बयान कर दिए हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी एक अहम बात हुई है, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इसके बाद उम्मीद है अब जो ताकतवर हलके हैं वो अपने रवैयों पर, अपने किरदार पर और उनकी जो मुदाखलत है इस वक्त पीटीआई को और इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाने के लिए, उस किरदार में उम्मीद है बहुत हद तक कमी आएगी। क्योंकि कोई भी अवाम के सामने बिल्कुल नंगा नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने वो नाम बता दिए, उस साजिश के सारे किरदार बता दिए, तो उन लोगों का इस मुल्क में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, एक तो ये बहुत अहम पेशरफ्त हुई आज। इसकी मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि इसके पस मंज़र में कौन कौन से राज कार फरमा हैं, कौन कौन सी वो वजूहात थी जिनकी वजह से इमरान खान साहब आज ये बात करने पर मजबूर हुए कि मुझे दीवार से मत लगाएं। दूसरी बात नाज़रीन, पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन है सारी इन सियासी जमातों के लिए, ख़ास तौर पर PTI और नून लीग के लिए। वो इसलिए कि इन 20 सीटों के नताइज पर मुनहसर होगा कि पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा। और इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए जो इस वक्त जो गैर कानूनी वज़ीर आला बने हुए हैं हमजा शहबाज, इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इम्पोर्टेड एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उसके साथ न्यूट्रल्स भी पूरे कार फरमा है, उनके साथ हर तरह से पूरा तावन पेश किया जा रहा है। उनको धांधली करने के पूरे उनको रिसोर्सेस मुहैया किए जा रहे हैं। नाज़रीन, धांधली की ये हद हो गई है कि बैरूनी हलकों से, दूसरे हलकों से जिनमें ये इंतखाब नहीं हो रहा, वहाँ से 10-10, 20-20 हज़ार वोट शिफ्ट किए जा रहे हैं इन हलकों में, और यहाँ से जो PTI के कन्फर्म वोटर्स हैं उनको इस हलके से शिफ्ट करके दूसरे हलकों में भेज दिया गया है, यहाँ से निकाल के दूसरे हलकों में भेज दिया गया है। और इसके लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। ज़ाहिरी बात है, उनके पास हुकूमत है नून लीग की, वो सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट आर्डर आया था अभी 2-3 दिन पहले, उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उसमें हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो किसी तरह की इस इंतखाबात में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा, पकड़ दकड़ नहीं की जाएगी। लेकिन ये सारे काम उसके उलट हो रहे हैं।
جو مخالفین ہیں، جو نون لیگ کے مخالف ہیں جیسے پی ٹی آئی ہے، ان کے ورکرز کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے ایم این ایس کو کالز کی جا رہی ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں ان حلقوں میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کے اوپر کیسز درج کیے جا رہے ہیں اور ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان 20 حلقوں میں 17 حلقے کنفرم ہیں کہ جن میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ سارے سروے یہی بتا رہے ہیں، جتنے بھی سروے کروائے گئے ہیں اب تک، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ ان میں ان سارے حلقوں میں جہاں جہاں لوٹے باہر جاتے ہیں، جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں، وہ جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو لوٹا اور غدار اور چور کہہ کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں کمپین کیسے چلا سکتے ہیں وہ لوگ؟ تو یہ ایک بڑی کلیئر وکٹری ہے پی ٹی آئی کی، جس میں 17 سے 18 سیٹیں ان کی کنفرم ہیں، لیکن اس امپورٹڈ گورنر نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو صرف اور صرف 6 سے 7 سیٹیں دینی ہیں انہوں نے۔ ناظرین، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے پنجاب اسمبلی کی جو نمبر گیم ہے وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، ٹوٹل ممبران کی تعداد ہے جو صوبائی اسمبلی پنجاب میں 371 ہے، 371۔ اس میں دیکھیں جو گورنمنٹ الائنس ہے جو حمزہ شہباز کے ساتھ ہے، اس میں پی ایم ایل نون، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے، اس کی اپنی 164 سیٹیں ہیں، 164۔ اس میں پیپلز پارٹی کی اس کے ساتھ اور ملیں 7۔ اس کے بعد راہ حق پارٹی کا ایک امیدوار ہے، 1 سیٹ ہے ان کی، اور جو آزاد امیدوار ہیں وہ 4 ہیں۔ تو یہ ٹوٹل ملا کر بنتے ہیں 176، 176۔ اب دیکھیں دوسری طرف جو اپوزیشن ہے، اس وقت موجودہ اپوزیشن جو پی ٹی آئی ہے یا اس کی اتحادی جماعت کاف لیگ ہے، ان کے پاس کتنے سیٹیں ہیں؟ لیکن پی ٹی آئی کی اپنی سیٹیں ہیں 158، 158، اور اس میں آپ دیکھیں پی ایم ایل کیو کی 10 اور جمع کر لیں تو یہ بن جاتی ہیں 168، 168۔ اب دیکھیں ادھر 176 ہیں، ادھر 168 ہیں، لیکن اس میں 5 آپ شامل کر لیں مخصوص سیٹیں جن کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ وہ پی ٹی آئی کی پکی سیٹیں ہیں 5، اگر وہ 5 جمع کر لیں 168 میں تو یہ بنتی ہیں 173۔ تو 173 اور 176 اس کا مقابلہ ہے آپس میں۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ جو ایک سیٹ ہے وہ فیصل نیازی صاحب تھے، وہ نون لیگ کے، انہوں نے ریزائن دے دیا ہے۔ اس کے بعد چودھری نثار صاحب کا ایک ووٹ ہے، وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں آتے، لیکن اگر ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہوئی ان انتخابات کے بعد تو چودھری نثار صاحب کو بھی لایا جائے گا پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات دیکھیں ناظرین، فی الحال جو موجودہ سچویشن ہے اس میں 173 اور 176 کا ہے۔ اب دیکھیں جو 20 سیٹیں ہیں وہ بڑی ڈسیسو ہیں، بڑی فیصلہ کن ہوں گی۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں 176 نون لیگ کے، اس کو 10 سیٹیں اور چاہیے کم از کم 186 تک لانے کے لیے، تاکہ 186 منیمم نمبر آف ایم پی ایز ہے، منیمم نمبر آف ووٹس ہیں جو چاہیے ان کو حکومت بنانے کے لیے، تو 10 سیٹس ان کو لازمی چاہیے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس بنتے ہیں 173، ان کو 186 تک پہنچنے کے لیے 13 سیٹیں اور چاہیے، ٹوٹل سیٹیں تو 20 ہیں۔ اور جو موجودہ صورتحال ہے ان 20 حلقوں میں، ان میں سے 18 سیٹیں جو وہ کنفرم ہیں پی ٹی آئی کی، لیکن اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے، امپورٹڈ حکومت اور ان کے ساتھ نیوٹرلز نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حلقے میں پی ٹی آئی کو صرف 6 سے 7 سیٹیں دینی ہیں اور باقی 13 سے 14 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کو جتوانی ہیں، ہر حال میں جیسے بھی کر کے، دھاندلی کر کے۔ دھاندلی سے تو نہیں جیت سکتے، بہت بڑا دھاندلا کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ جو سچویشن ہے حلقوں میں وہ بہت نازک ہے، وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کے حق میں ہے۔ جو بھی سروے کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے، جو بھی کیمرہ مین، جو بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ وہاں جاتے ہیں، سارے لوگ کھل کر بولتے ہیں کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، وہ کسی دوسری پارٹی کا نام لینے کا روادار نہیں ہوتے۔ یا دوسری ایک پارٹی ہے ٹی ایل پی، تحریک لبیک جو ہے، اس کا ووٹر ہوں گے، اور ریزلٹس جو آئیں گے ان میں امید یہی کی جا رہی ہے کہ پہلے نمبر پر پی ٹی آئی ہوگی، دوسرے نمبر پر ہوگی تحریک لبیک، تیسرے نمبر پر جا کے نون لیگ کا کہیں نام آتا ہے۔ تو ناظرین یہ سچویشن ہے پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں ٹوٹل نمبر گیمز کی۔ اب
نون لیگ کوشش کرے گی کہ وہ کم از کم 20 میں سے 10 سے لے کے 13 سیٹیں جیتے ہو، اور پی ٹی آئی کوشش کرے گی ان کو 13 سیٹس مسٹ چاہیے 186 تک پہنچنے کے لیے۔ اب یہاں پر نمبر گیم پھنس گئی ہے آ کے، صورتحال ساری زمینی حقائق جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، لیکن اختیارات چونکہ ان کے پاس ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ پنجاب میں، تو اور سینٹر میں ان کے باپ کی حکومت ہے، یعنی کہ حمزہ شہباز کی پنجاب میں، اور ان کے والد صاحب جو ہے ان کی سینٹر میں وزیر اعظم ہیں وہ، تو ان کو بہت بڑا ایج حاصل ہے، اپنی گورنمنٹ، اپنی انتظامیہ، اپنی پولیس، اپنے سارے ادارے، ان کے ریٹرننگ آفیسرز جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہوں گے، الیکشن کمیشنر پہلے ان کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے۔ تو ناظرین یہ سچویشن ہے اب تک، اور بڑی واضح سچویشن ہے، لیکن نون لیگ اس کو کھیلنے کی کوشش کرے گی، اس سارے کھیل کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن عوام کا جو موڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر انہوں نے دھاندلی کی یا ان نتائج کو جان بوجھ کر اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی تو ملک میں افراتفری پھیلے گی، خانہ جنگی ہوگی، اور ایک بڑی تحریک کا آغاز ہوگا جو ان سب کو لے ڈوبے گی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اسی انتخابی حلقوں کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔